رحیم السلام علیکم ایوری ون. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے اورینٹلزم. یہ بک ہے جو ایڈورڈ سیڈ نے لکھی ہے. آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بایوگرافی آف ایڈورڈ سیڈ کو دیکھنا ہے. اس بک کا انٹروڈکشن دیکھنا ہے, چیپٹر 1 2 3 کی سمری کو دیکھنا ہے, اور چیپٹرز کو میں نے اس طریقے سے ارینج کیا ہے کہ ہر چیپٹر کی سمری کی آؤٹ لائن کو ڈسکس کریں گے. آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ڈیٹیل سمری اس بک کی ڈسکس کرنی ہے, لیکن یہ ایک بہت لمبی کتاب ہے اور اس کتاب کے اندر بہت سارے ڈفرینٹ ٹرمز استعمال کی گئی ہیں جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اس کی جو بک کی ویڈیو ہے ایک اور میں بناؤں گی جس کے اندر میں ایکسپلینیشن سے اورینٹلزم بک آپ کو سمجھاؤں گی. آج کی اس ویڈیو میں نے صرف سمری پہ توجہ دینی ہے کہ اس کتاب کے اندر بیسیکلی ایڈورڈ سیڈ کہتے کیا ہیں چیپٹر 1 2 3 کے اندر اور انٹروڈکشن کے اندر, تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ جو پوسٹ کلونیل تھیوری ہے جو کہ ایڈورڈ سیڈ نے دی ہے اس میں وہ کہہ کیا رہے ہیں. اورینٹلزم بیسیکلی ایڈورڈ سیڈ نے جو کتاب لکھی ہے یہ آفٹر کلونیلزم لکھی ہے. کلونیلزم کے بعد کی جتنی بھی تھیوریز دی گئی ہیں جو کہ کولونائزڈ لوگوں نے لکھی ان کو پوسٹ کلونیل تھیوری کہتے ہیں. ایڈورڈ سیڈ جو ہیں یہ ایک فلسطینین امریکن پروفیسر تھے, اور فلسطینین کیوں ہیں کیونکہ یہ پیدا فلسطین میں ہوئے, اور امریکن کیوں ہیں کیونکہ یہ بعد میں امریکہ چلے گئے اور وہاں پہ پروفیسر آف لٹریچر بنے کولمبیا یونیورسٹی کے اندر. یہ ایک انتہائی پبلک انٹلیکچوئل اور فاؤنڈر آف ایکیڈیمک فیلڈ آف پوسٹ کلونیل اسٹڈی ہیں. یعنی کہ ایڈورڈ سیڈ وہ انسان ہیں جنہوں نے باہر کے ملک کے اندر یعنی کہ امریکہ کے اندر پوسٹ کلونیل اسٹڈی کے اوپر فوکس کیا. اس کے فاؤنڈر ہیں, یعنی کہ یہ ایز اے فیلڈ آف اسٹڈی ایز اے ایکیڈیمک انہوں نے انٹروڈیوس کرائی. فلسطین میں یہ پیدا ہوئے تھے 1935 کو, اور یہ جو سٹیزن بنے یونائٹڈ اسٹیٹس کے کیونکہ ان کے فادر جو تھے وہ US آرمی میں سرو کرتے تھے, اور یہ جو ان کی ڈیتھ ہوئی وہ 2003 کے اندر ہوئی یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر ہی. انہوں نے ایجوکیشن ہارورڈ یونیورسٹی سے حاصل کی تھی. ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے نام ہے لیکن آپ کے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. ایڈورڈ سیڈ اتنے زیادہ مشہور ہیں کہ ان کو لوگ بہت زیادہ پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک لٹریری کریٹک رہ چکے ہیں, کلچرل کریٹک ہیں, اور اس کے علاوہ ایک پبلک انٹلیکچوئل ہیں. ایڈورڈ سیڈ وہ انسان ہے جو نالج کو جنریٹ کرتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نالج پڑھ کے سنانے والے ہوتے ہیں, کچھ لوگ دوسروں کا پڑھ کے اپنا بنانے والے ہوتے ہیں, اور کچھ خود ہی نالج کو جنریٹ کرتے ہیں. تو ایڈورڈ سیڈ ایک ایسے انسان, ایک ایسے پروفیسر تھے جنہوں نے نالج کو جنریٹ کیا ہے. انہوں نے بہت ساری نئی ٹرمز کو انٹروڈیوس کرایا ہے, جیسے کہ یہ ٹرم اورینٹلزم بھی انہی کی انٹروڈیوس کرتا ہے. اور اس تھیوری کے اندر جتنے بھی آگے ورڈز ہوں گے وہ تمام انہوں نے خود کوائن کی ہیں, اور خود کوائن کرنے کے بعد ان کو ڈیفائن انہوں نے خود کیا ہے ان ورڈز کو. جیسے فرڈینینڈ ڈیسوشر نے اسٹرکچرلزم دی تھی, کارل مارکس نے مارکسزم دیا تھا, اسی طرح ایڈورڈ سیڈ نے یہ تھیوری دی تھی اورینٹلزم. تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کارل مارکس کے لیول پہ جا کے بیٹھتے ہیں. ایڈورڈ سیڈ جو ہیں وہ فاؤنڈنگ فگر ہیں پوسٹ کلونیل اسٹڈی کے. کلونیلزم پہ ایک سیپریٹ ویڈیو ہے, وہ ضرور دیکھیے گا کلونیلزم سمجھنے کے لیے. پوسٹ کلونیل جو ہوتا ہے مطلب کلونیلزم کے بعد جو اسٹڈیز کی گئیں بنائی گئیں ان کو اسٹڈی کرنا, یا لکھی جانے والی اسٹڈیز کو پوسٹ کلونیل اسٹڈی کہتے ہیں. انہوں نے اورینٹلزم جو اپنی کتاب ہے یہ 1978 کے اندر دی تھی, اور یہ بہت زیادہ فیمس ہے. ان کی اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جس میں دا ورلڈ, دا ٹیکسٹ اینڈ دا کریٹک آتی ہے, نیشنلزم, کلونیلزم اینڈ لٹریچر, ییٹس اینڈ ڈی کلونیلائزیشن آتا ہے, میوزیکل ایلیبوریشن آتا ہے, اینڈ کلچرل اینڈ امپیریسزم آتا ہے. آپ دیکھیں کہ جتنی بھی آپ کو پوسٹ کلونیل تھیوریز ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو ان کی کتابوں کے اندر کوائن کی ہوئی ملیں گی. تو آپ سمجھ جائیں کہ کتنے زیادہ پاپولر تھے, کتنے زیادہ انفلوئنشل لٹریری کریٹک بھی ہیں اور لٹریری رائٹر بھی ہیں. انہوں نے بہت زیادہ تھیوریٹیکل فریم ورک کے اوپر کام کیا ہے, نالج جنریٹ کیا ہے انہوں نے. اورینٹلزم جو ان کی کتاب ہے یہ 1978 کے اندر آئی تھی. اس کے آتھر ایڈورڈ سیڈ ہی ہیں. انہوں نے بیسیکلی کیا کانسیپٹ دیا اورینٹلزم کے اندر کیا ہے, آسان زبان میں آپ کو سمجھاؤں تو انہوں نے دو زمین کے خطوں کا ذکر کیا. ایک ایسٹ کا, ایسٹ میں رہنے والے جتنے بھی ملک آتے ہیں جن میں سری لنکا, فلسطین, پاکستان, انڈیا, یہ سارے آتے ہیں.
یہ ایسٹ کے لوگوں کا ذکر کیا، اور پھر انہوں نے ویسٹ کے لوگوں کا ذکر کیا. ویسٹ کے اندر یہ جتنے بھی گورے لوگ آتے ہیں، یعنی کہ یونائٹڈ کنگڈم، یونائٹڈ نیشن، یہ جتنے بھی انگریز ہیں یہ ویسٹ ہیں. انہوں نے اورینٹلزم کو بتایا کہ ویسٹ جو ہیں وہ ایسٹ کو کیسے دیکھتے ہیں اور اپنے ہی فریم ورک میں وہ کیسے دیکھتے ہیں. اس ٹرم کو انہوں نے اورینٹلزم کہا. یہ جو کتاب ہے یہ 368 صفحوں پہ محیط ہے. اس کتاب کا سٹرکچر کچھ اس طریقے سے ہے کہ پہلے ایپیگراف اور پریفیس آتا ہے جس کے اندر انٹروڈکشن دیا ہے. انٹروڈکشن کے اندر وہ کیا کہتے ہیں، جب کتاب سٹارٹ ہوتی ہے تو اس میں ایپیگراف اور انٹروڈکشن ہے. اس کے اندر وہ سب سے پہلے آپ کو ٹرم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ انہوں نے پوری کتاب میں استعمال کی ہے. وہ نئی ٹرم کو ایجاد کرتے ہیں جس کو وہ اورینٹ کہتے ہیں. اورینٹ ان کن کو کہا ہے؟ اورینٹ ان لوگوں کو کہا ہے جو ایسٹ میں رہتے ہیں. ایسٹ مین جیوگرافیکلی ایسٹ میں رہتے ہیں، یعنی کہ جتنے انڈیا، پاکستان، سری لنکا، مڈل ایسٹ، جتنے بھی مسلم کنٹریز یا پھر ہندو کنٹریز بھی یہاں پہ آتے ہیں، ڈفرینٹ کنٹریز یہاں پہ آتی ہیں، ان سب کو ایسٹ کی جتنی بھی کنٹریز ہیں نا ان کو انہوں نے اسپیشلی مڈل ایسٹ کو اورینٹ کہا ہے. اور آکسیڈنٹ کہا ہے ویسٹ کے لوگوں کو. ویسٹ وہی برٹن، امریکہ، وہ لوگ، فرانس، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کولونائزرز تھے. انہوں نے مختلف ممالک میں جا کے کالونیز بنائی اور وہاں پہ رول کیا. یہ لوگ ویسٹ کے لوگ ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ یہ جو ایسٹ ویسٹ کے لوگوں نے جب ایسٹ پہ رول کیا تو وہاں پہ انہوں نے جتنی بھی ایسٹ کی کریکٹرسٹکس موجود تھیں، جیسے کہ بر صغیر میں جتنی بھی کریکٹرسٹک مسلمانوں اور ہندوؤں کی موجود تھی، انگریزوں نے اس کو آ کے انفلوئنس کیا اور اپنا کلچر یہاں پہ تھوپنے کی کوشش کی. کس طریقے سے انہوں نے افیکٹ کیا. ایڈورڈ سیڈ بہت زیادہ اسٹریٹ نہیں ہے، وہ گھما پھرا کے بات کریں گے. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ جب ویسٹ کے لوگ ایسٹ میں آئے اور یہاں پہ حکومت کی تو انہوں نے ایسٹ کے بارے میں لکھنا شروع کر دیا، ڈسکورس کریٹ کرنا شروع کر دیا، اپنا ایک پرسپشن بنا لیا ایسٹ کے لیے. اور یہ انہوں نے خود بنایا تھا، خود سمجھنے کے بعد. یعنی کہ کسی ایسٹ کے بندے نے انہیں نہیں بتایا یا کسی ایسٹ کے بندے نے نہیں لکھا، بلکہ ویسٹ والوں نے خود ہی لکھا. اور اس پرسپشن کو انہوں نے اورینٹلزم کہا. یعنی کہ ویسٹ نے ایسٹ میں جب آئے حکومت کی تو ایسٹ کو جیسا پایا، جیسا انہیں لگا، جیسا انہیں سمجھ آیا، وہ انہوں نے لکھ دیا. اور جو لوگ نہیں بھی آئے تھے ویسٹ سے ایسٹ میں، جب وہ اس کے بارے میں ایسٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہ جس پرسپیکٹیو سے پڑھتے ہیں اس کو اورینٹلزم کہتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گی کہ آپ نے دنیا کی کسی بھی جگہ حصے کے بارے میں اگر جاننا ہو تو آپ وہاں ضروری نہیں ہے کہ جائیں تو آپ وہاں جانیں گے. آپ فوراً گوگل پہ وہ جگہ لکھیں گے، اس کے بارے میں آرٹیکلز آئیں گے، بک آئیں گے، آپ ان کو پڑھیں گے اور آپ کو پتہ لگ جائے گا وہ جگہ کیسی ہے، بے شک آپ نے خود وہاں جا کے نہ دیکھا ہو. تو یہی حال ایسٹ کا بھی ہوا. یعنی کہ پاکستان، انڈیا، سری لنکا، فلسطین کا بھی یہی ہوا کہ جب ویسٹ نے یہاں پہ آ کے کالونیز بنائی تو انہوں نے آ کے یہاں کے لوگوں کو آبزرو کیا اور ان کے بارے میں لکھنا شروع کر دیا کہ یہ لوگ ایسے ہیں. اور جب جو ایسٹ میں آلریڈی لوگ موجود تھے انہوں نے یہ پڑھا تو انہوں نے ایک پرسیپشن ڈیولپ کر لیا لوگوں کے بارے میں، جیسے کہ مسلمس کے بارے میں یہ کر لیا کہ وہ زیادہ ٹیررسٹ ہوتے ہیں. اسی طرح انہوں نے ڈفرینٹ اور لوگوں کے بارے میں اور طرح کے پرسیپشن کو ڈیولپ کر لیا. یہ انٹروڈکشن میں وہ ڈسکس کرتے ہیں. اس کے بعد وہ چیپٹر 1 کی طرف آتے ہیں جس کے اندر وہ اسکوپ آف اورینٹلزم کو ڈسکس کرتے ہیں. یہ پہلا چیپٹر ہے. جو دوسرا چیپٹر ہے وہ اورینٹلسٹ اسٹرکچر اینڈ ریسٹرکچر ہے، اور تیسرا اورینٹلزم ناؤ ہے. پہلے چیپٹر کے اندر وہ کیا ڈسکس کرتے ہیں؟ سب سے پہلے وہ سائنس آف اورینٹلزم یعنی کہ اورینٹلزم کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ اورینٹلزم ہے کیا. وہ بتاتے ہیں کہ اورینٹلزم بیسیکلی ایک پرسپیکٹیو ہے، ایک تھاٹ ہے. کیا تھاٹ ہے، کیا پرسپیکٹیو ہے؟ وہ جو گوروں کے دماغ میں براؤن لوگوں کے بارے میں موجود ہے، ایشیائی لوگوں کے بارے میں موجود ہے، وہ اورینٹلزم ہے. یعنی کہ انگریز ہمارے بارے میں جو سوچتا ہے، جو اس کا پرسپیکٹیو بنا ہوا ہے، اس کو اورینٹلزم کہتے ہیں. ایڈورڈ سیڈ وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی کیا ہے، وہ یہی ہے کہ جو وائٹ ہے وہ سپیریئر ہے اور جو بلیک اور براؤن ہے وہ سپیریئر نہیں ہے. اورینٹلزم بیسیکلی انگریزوں کا یہ بلیو ہے کہ ویسٹ کے لوگ یعنی کہ ہم انگریز سپیریئر ہیں اور جو ایسٹ کے لوگ براؤن اور بلیک میں بھی موجود ہوں وہ انفیریئر ہیں. کیونکہ ویسٹ کے لوگوں نے کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا آرز اینڈ دیئر. ویسٹ کے لوگوں نے ایسٹ میں آ کے کام کیا، سب سے پہلے آبزرو کیا، پھر یہاں پہ کام شروع کیا، پھر یہاں پہ حکومت کی. تو انہوں نے جب یہاں پہ حکومت کی تو ہر طرح سے حکومت کی. اس طرح سے نہیں کی کہ مالی حکومت کی، پولیٹیکل کی، نہیں. انہوں نے لٹریچر تک خود پروڈیوس کیا، ان کی رپورٹس وہ خود بناتے تھے. انہوں نے یہاں کے لوگوں کو بالکل اپنے اندر نہیں آنے دیا، یہاں کے لوگوں کو تباہ برباد کر گئے. یہ بات میں خود کہہ رہی ہوں.
تو وہ کہتے ہیں کہ جو ویسٹ کے لوگ ہیں انہوں نے کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا دو قوموں کا، ایک انہوں نے کرایا ایسٹ کا اور ایک ویسٹ کا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ویسٹ ہیں، ہم آرز ہیں، اور وہ لوگ ایسٹ ہیں، وہ دیر ہیں، یعنی کہ ہماری جو چیزیں ہیں وہ ان سے مختلف ہیں، ایسٹ سے مختلف۔ پھر انہوں نے کہا کہ ویسٹ نے ڈیفائن کیا ایسٹ کو، ویسٹ کے چند لوگ ایسٹ میں آ کے جب حکومت کرتے ہیں، کالونیز بناتے ہیں، تو وہ ڈیفائن کرتے ہیں، انہوں نے لٹریچر، پولیٹیکل جتنی بھی چیزیں لکھیں یا کہیں اپنے مالکوں کو جا کے بتائیں، تو کیا کیا انہوں نے ایسٹ کو ڈیفائن کیا۔ ایسٹ کے لوگ جو موجود تھے انہوں نے خود اپنے آپ کو ڈیفائن نہیں کیا، اور انہوں نے کیا ڈیفائن کیا ویسٹ والوں نے، کہ ایسٹ جو ہے وہ بیڈ کنڈیشن میں ہے، ایسٹ کے لوگ انفیریئر ہیں، ایسٹ کے لوگ اچھے نہیں ہیں، اور ہم ویسٹ سپیریئر ہیں ہر طرح سے کوالٹیز میں۔ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جو ویسٹ ایسٹ کے لوگ ہیں، ویسٹ والے یہ کہہ رہے ہیں، انگریز یہ کہہ رہے ہیں براؤن لوگوں کے بارے میں، کہ ایسٹ کے لوگ ان سویلائزڈ ہیں، ان کلونیلائزڈ ہونے کے قابل ہیں، ان ایجوکیٹڈ ہیں، مسٹیریس ہیں، لیزی ہیں، ارریشنل ہیں، فیمنائن ہیں، ان سفسٹیکیٹڈ ہیں، ان سول ہیں، براؤن ہیں، بلیک ہے، ان کی ریس انفیریئر ہے، ان کا ریلیجن بیڈ ہے، یہ پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں تاکہ ہم ان پہ حکومت کریں، یہ سارے نیگیٹو ہیں، اور ان کے اپوزٹ ہم ہیں۔ یہ ایسٹ والے جو ہیں یہ ان کو یہ رول کرنے کے قابل نہیں ہے، یہ خود رول نہیں کر سکتے، ان پہ کوئی رول کرے گا، یہ گورن کرنے کے قابل نہیں، ان پہ ہم گورن کریں گے، لٹریچر پروڈیوس کرنے کے قابل نہیں، ہم ان پہ لٹریچر پروڈیوس کریں گے۔ یہ جو ایسٹ ہے یہ بیڈ سائڈ آف دا ورلڈ ہے، اور جو ویسٹ ہے وہ اپوزٹ ہے اس کے، اور وہ گڈ سائڈ آف دا ورلڈ ہے۔ ویسٹ جو ہے وہ گورن کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ویسٹ کو کرنا پڑے گا ایسٹ کو کولونائزیشن، کیوں؟ کیونکہ ایسٹ بہت زیادہ غربت میں اور غریبی میں اور برے حالوں میں زندگی گزار رہا ہے۔ ویسٹ نے یہ اسٹڈی کیا ایسٹ کو، یہ پرسپیکٹو بنایا، کتابوں میں لکھا، ان کی سوچ میں بھی یہی تھا۔ سب سے پہلے ویسٹ جب آتا ہے کالونیز بناتا ہے تو وہ آبزرو کرتا ہے، آبزرو کرنے کے بعد انہوں نے پریکٹس سٹارٹ کی، رول کرنا سٹارٹ کیا، اور پھر آرڈر دینے لگ گئے، یعنی کہ ایسٹ کے لوگوں کو جو حکم دیا جائے وہ لازمی تکمیل پہ رہے، ان کی اپنی کوئی رائے نہیں رہی۔ اور پھر انہوں نے کلچر کو ٹرانسفر کرنا سٹارٹ کر دیا، یعنی کہ ویسٹ والوں نے اپنا کلچر جو ہے ایسٹ پہ تھوپنے لگے، ان کا کلچر کرسچینٹی سے ریلیٹڈ تھا تو وہ اس کو فوکس کرنے لگے، اور ان کا جو ایسٹ میں رہنے والے لوگوں کے ریلیجن تھے جیسے کہ اسلام تھا، ہندوازم تھا، ان کو انفیریئر کہنے لگے۔ یہ ویسٹ والوں نے آ کے کام سب سے پہلے سٹارٹ کیا تھا ٹرانسلیشن پہ، جو ایسٹ کا میٹیریل اور نالج موجود تھا، کتابیں موجود تھی، سب سے پہلے ان کو اپنی زبان میں کنورٹ کیا، ان کو پڑھا، اور ان کو پڑھنے کے بعد ان کو سمجھا، اور پھر یہ طے کیا کہ ہم پھر بھی سپیریئر ہیں اور یہ انفیریئر ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ ویسٹ کے اندر، ویسٹ والوں نے ایسٹ کے اندر نئی ٹرمز انٹروڈیوس کرانا سٹارٹ کر دی، نئے کانسیپٹ لانے لگے، کمپیئر کرنے لگے اپنے آپ کو ایسٹ سے، اور ایسٹ کو انفیریئر کر دیا اور ویسٹ کو سپیریئر کر دیا، اپنے آپ کو خود ہی سپیریئر بنا کے بیٹھ گئے، اور آخر میں انہوں نے ویسٹ والوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم تو پیدا ہی اسی لیے ہوئے ہیں کہ ہم سپیریئر ہیں، اور ایسٹ والے جو ہیں وہ انفیریئر ہیں تاکہ ہم ان کو گورن کریں، یعنی کہ ہماری کولونائزیشن بالکل 100% ٹھیک ہے۔ یہاں پہ چیپٹر 1 ختم ہو جاتا ہے، چیپٹر 2 سٹارٹ ہوتا ہے، اس کا نام ہے اورینٹل اسٹرکچر اینڈ ریسٹرکچر۔ اس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ ایسٹ کو ہم خود ڈیفائن کریں گے، یعنی کہ سب سے پہلے انہوں نے آ کے ان ساری چیزوں کو آبزرو کیا، یہ رپورٹیں تیار کی، پھر انہوں نے لکھنے لگ گئے، یعنی کہ ڈسکورس پروڈیوس کرنا سٹارٹ کر دیا۔ جب انہوں نے رائٹنگ یعنی کہ بکس لکھنا سٹارٹ کر دی، جرنلز، اخبار، نیوز پیپر، رپورٹس لکھنا سٹارٹ کر دی، تو کیا لکھتے ہیں کہ ایسٹ کو ہم ڈیفائن کریں گے، یعنی کہ ہم ویسٹ سپیریئر، وائٹ لوگ، اعلیٰ لوگ، ہم خود بتائیں گے کہ ایسٹ کیا ہے، کیونکہ ایسٹ تو بتا ہی نہیں سکتا کہ وہ کیسا ہے۔ پھر انہوں نے جب اپنا ہمارے بارے میں ڈسکورس، ایسٹ والوں کے بارے میں ڈسکورس لکھنا شروع کیا تو ہماری کافی ساری چیزوں کو رومانٹیسائز کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ تو اسٹوپڈ ہیں، نائیو ہیں، ان کو تو کوئی ان کی کلچرل ویلیو نہیں، بہت زیادہ بیوقوف ہیں، بہت جلدی بیوقوف بن جاتے ہیں، لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، بہت جلدی بہک جاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جو ایسٹرن تھاٹ ہیں، آئیڈیالوجی، بیہیویئر، لینڈ، ہر چیز جو ہے اس کو، اس کی جو پورٹریل ہے دنیا کے اندر وہ ویسٹ کرے گا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جو ویسٹ ہے اس نے ایسٹ کو بہت بیڈ کنڈیشن میں پایا، بہت برا ہے ایسٹ، لیکن پھر بھی بہت امیوزنگ ہے ویسٹ والوں کے لیے، یعنی کہ ہمارا پلے گراؤنڈ ہے، ہم یہاں پہ آ کے کھیلیں، ہم جو مرضی کریں، انٹرٹینمنٹ، جیسے کہ آپ نے پیسیج آف انڈیا پڑھا ہوگا، یعنی کہ ویسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسٹ بہت زیادہ برا ہے لیکن یہاں سے جا بھی نہیں رہا، یہاں پہ اسے بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ نظر آ رہی ہے، ایسٹ کے لوگ اسے بہت زیادہ امیوزنگ لگ رہے ہیں، جیسے کہ کوئی زو ہو یا سرکس ہو۔ ویسٹ یہ کہتا ہے کہ ہم انلائٹن کریں گے ایسٹ کو، کیونکہ ایسٹ والے بہت زیادہ بیوقوف ہیں، ان کو گورن کرنا تو آتا نہیں، ہم ان پہ گورننس کریں گے، اور ویسٹ والے سکھائیں گے ایسٹ والوں کو زندگی جینے کا طریقہ۔
ایسٹ میں ساری کنٹریز آ جاتی ہیں جتنوں کے میں نے نام لیے، اور ویسٹ میں بھی وہی کنٹریز آتی ہیں جن کے میں نے نام لیے۔ ایسٹ پھر بتاتا ہے کہ ایسٹ کو اسسٹنٹ کی ضرورت ہے ویسٹ کی، یعنی کہ ویسٹ کے جو لوگ ہیں وہ ہر چیز سے اعلیٰ ابتر ہیں، اور وہ بتائیں گے کہ ایسٹ والوں کو زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ویسٹ والوں نے انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹرم اورینٹلزم ہے یہ ہم نے کوائن کی ہے، جب تمہارا مرض ہم نے ڈھونڈا ہے تو تمہارے معالج بھی ہم خود ہی ہیں، یعنی کہ تمہیں تو تمہارا ایشو بھی نہیں پتا تھا، ہم نے تمہارا ایشو ہائی لائٹ کیا ہے تو اس کا علاج بھی ہم ہی کریں گے، مثال کے طور پہ۔ پھر ویسٹ کہتے ہیں کہ ہم ہر طرح سے سپیریئر ہیں، ہم نالج کے طور میں تو میں نے ثابت کر دیا اوپر ساری باتوں میں کہ ویسٹ یہ کہتا ہے کہ نالج کے طرح سے تو وہ سپیریئر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ویسٹ کا یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ وہ بایولوجیکل سپیریئر ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی ریس ہی سپیریئر ہے، گورے لوگ افضل ہیں نسبتاً کالوں کے اور براؤن کے، تو ویسٹ والے بنے ہی اس لیے ہیں تاکہ وہ ایسٹ پہ رول کریں۔ یہ سیکنڈ چیپٹر تھا۔ تھرڈ چیپٹر جو تھا، اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھا سیکنڈ چیپٹر میں وہی ڈسکورس کا تھا۔ تھرڈ چیپٹر جو ہے اورینٹلزم ناؤ، پھر ایڈورڈ سیڈ بتاتے ہیں کہ 20 سینچری آ جاتی ہے، اورینٹلزم کی اپروچ ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ انگریز یعنی کہ ویسٹ کے لوگ جب ایسٹ میں آئے تو سب سے پہلے ایز اے آبزرور آئے، انہوں نے آ کے ہماری مارکیٹ، ہمارا کلچر، ہر چیز کو آبزرو کرتے تھے، پھر انہوں نے مداخلت کرنے لگے، وہ ہمارے عام لوگوں سے ملنے جلنے لگے، پریکٹس کرنے لگے، کاروبار کرنے لگے، اور جب وہ مستحکم ہو گئے تو انہوں نے ہماری ہی کلچرل ویلیو، ریلیجیس ویلیو پہ اٹیک کر دیا، جیسے کہ انہوں نے اسلام پہ اٹیک کر دیا اور کہا کہ اسلام تو بہت ریڈیکل ہے، ٹیررسٹ پروڈیوس کرتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ 20 سینچری کے اندر اورینٹلزم جو ہے وہ چینج ہو گیا، کیونکہ یو کے سے گورننس آ گئی یو ایس کے پاس، یو ایس سپریم پاور بن گیا ورلڈ وار 2 کے بعد، یو کے اور جتنے بھی یہ کولونائزر تھے ان کنٹریز کا حال برا ہونے لگا، یہ واپس چلے گئے، جو کولونائزڈ ہوئے تھے لوگ ان کو فریڈم مل گیا، ان کو فریڈم ملا، تو جب یہ واپس گئے کولونائزر تو انہوں نے کہا اورینٹلزم تو کچھ ہے ہی نہیں، نہ اورینٹلزم کی کوئی ٹرم ہے، نہ ایسٹ ہے نہ ویسٹ ہے، سب برابر ہیں، یہ ٹوٹلی چینج ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جھٹلا دی یہ ساری باتیں جو انہوں نے یہاں پر کی تھیں، لیکن ایڈورڈ سیڈ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جھٹلانے کے بعد، ایکویلٹی کی باتیں کرنے کے باوجود وہ ایک فریم ورک کریٹ کر گئے تھے ایسٹ کے لیے، یعنی کہ دنیا کے لیے ایک گلاس کریٹ کر گئے تھے، ایک پرسپیکٹیو، ایک آئیڈیالوجی کریٹ کر گئے تھے جس طرح سے وہ ایسٹ کو دیکھے گی۔ ایڈورڈ سیڈ آخر میں یہی کہتے ہیں کہ ویسٹ ہر چیز جھٹلا بھی دے لیکن سٹل وہ دنیا کے اندر ایسٹ کا ایک فریم ورک دے کے چلا گیا لوگوں کو، کہ لوگ ایسٹ کو دیکھتے ہی ایسے ہیں کہ ایسٹ کے لوگ بہت میلے ہوں گے، بہت زیادہ انڈر ڈیولپ ہوں گے، ان کو سکھانے کی ضرورت ہے، وہ اتنے سپیریئر نہیں ہیں، ان کا کلچر بھی اچھا نہیں ہے، یعنی کہ ایک پرسپیکٹیو دے گئے دنیا کو۔ تو آخر میں ایڈورڈ سیڈ اس بات کو کنکلوژن پہ لے کے آتے ہیں کہ ایسٹ ایسٹ ہی رہے گا، ویسٹ ویسٹ ہی رہے گا، اور یہ دونوں کبھی نہیں ملیں گے۔ جیسے کہ اب انگریز ایکویلٹی کی باتیں کرتے ہیں، برابری کی باتیں کرتے ہیں، یہ سب ان کا ڈھونگ ہے، اتنے عرصے تک انہوں نے اس چیز کو رکھا۔ انہوں نے کہا ایڈورڈ سیڈ نے آخر میں کہ بے شک دنیا میں باؤنڈریز نہیں ہونی چاہیے، دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، کسی کو کسی پہ سپیریٹی حاصل نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ چیز کی ہے ویسٹ نے ایسٹ کے ساتھ۔ یہ سمری تھی تینوں چیپٹر کی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ لیں، یہ ڈیٹیل ایکسپلینیشن میں نے تیار کی ہے، نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ یہ ڈیٹیل ایکسپلینیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ نے خیال رکھنا ہے، کوئی کویشچن ہو تو مجھے شیئر کر دیے گا، لازمی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، نوٹس کو دوسروں کی مدد کیا کریں۔ اگر کوئی بھی آپ کا کویشچن ہے تو کمنٹ باکس میں پوچھ لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خیال رکھیں، اللہ حافظ۔